السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے اور آن لائن کلاسز کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے اردو گرامر کا ایک نیا باب لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اردو گرامر کا ایک بہت ہی اہم حصہ، بہت ہی اہم پارٹ تذکیر و تانیث کا بیان ہے۔ تذکیر و تانیث کسے کہتے ہیں؟ تذکیر کا کیا مطلب ہے؟ تانیث کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اسم جو ہوتے ہیں، ناؤن جو ہوتے ہیں، ناؤن اور اسم اردو زبان میں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ یا تو مذکر ہوں گے یا تو مؤنث ہوں گے۔ مذکر کہتے ہیں میل کو، نر کو، مؤنث کہتے ہیں مادہ کو، فیمیل کو۔ تو جتنے بھی اسما ہوتے ہیں، جتنے بھی اسم ہوتے ہیں اردو زبان میں، وہ دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو وہ مذکر ہوں گے یا تو وہ مؤنث ہوں گے۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ مذکر کی تعریف دیکھ لیجئے۔ مذکر کی تعریف: مذکر وہ لفظ ہے جو نر یعنی میل کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے مرد، یہ مذکر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میل کے لیے بولا جاتا ہے۔ گھوڑا، یہ مذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میل ہے۔ لڑکا، یہ مذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میل ہے۔ تو وہ لفظ جو کسی میل کو ریپرزینٹ کرے تو ایسے لفظ کو مذکر کہیں گے۔ مؤنث کی تعریف دیکھیے۔ مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مؤنث وہ لفظ ہے جو مادہ یعنی فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے عورت ایک مؤنث ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیمیل ہے۔ گدھی، یہ مؤنث ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیمیل ہے۔ لڑکی، یہ مؤنث ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیمیل ہے۔ تو مؤنث کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو کسی فیمیل کو ریپرزینٹ کرے۔ تو مذکر کہتے ہیں میل کو اور مؤنث کہتے ہیں فیمیل کو۔ ایک دوسری چیز، مؤنث اور مذکر، ان دونوں میں سے ہر ایک یا تو حقیقی ہوگا یا غیر حقیقی ہوگا۔ گویا کہ مذکر اور مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ پھر ایک مذکر حقیقی، دوسرا مذکر غیر حقیقی۔ ایک مؤنث حقیقی، دوسرا مؤنث غیر حقیقی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کے جوڑے کو بھی بنایا ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی پیدا ہوئی ہیں جن کے جوڑے نہیں ہیں۔ جیسے قلم، اس کا کوئی جوڑا ہے؟ نہیں ہے۔ کتاب، اس کا کوئی جوڑا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس دنیا میں کہ اللہ نے ان کے جوڑے بنائے ہیں۔ جیسے مرد، اس کا جوڑا عورت ہے۔ لڑکا، اس کا جوڑا لڑکی ہے۔ تو مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی کسے کہیں گے؟ وہ دیکھیے، اللہ نے بہت ساری چیزوں کو جوڑے میں پیدا کیا ہے۔ جیسے لڑکا، اس کا جوڑا لڑکی ہے۔ عورت، اس کا جوڑا مرد ہے۔ وہ مذکر و مؤنث جن کے جوڑے موجود ہیں انہیں مذکر یا مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو مذکر حقیقی کسے کہیں گے یا مؤنث حقیقی کسے کہیں گے؟ وہ مذکر جس کا جوڑا یعنی مؤنث موجود ہو اس کو مذکر حقیقی کہیں گے۔ ایسے ہی وہ مؤنث جس کا جوڑا
یعنی مذکر موجود ہو تو اسے مؤنث حقیقی کہیں گے. جیسے لڑکا ایک مذکر حقیقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جوڑا مؤنث موجود ہے لڑکی. اور ایسے ہی عورت ایک مؤنث حقیقی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جوڑا مذکر مرد موجود ہے. تو مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی آپ سمجھ گئے. دوسری قسم ہے مذکر و مؤنث غیر حقیقی. مذکر اور مؤنث غیر حقیقی ہو. غیر حقیقی مذکر و مؤنث کسے کہیں گے؟ دنیا میں بہت ساری چیزیں بے جان ہیں. جیسے آپ ایک کلاس روم ہی میں بیٹھیں تو وہاں جتنی بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں آپ کے بیگ میں، آپ کے بینچ پر، آپ کے کلاس روم میں، تمام چیزیں اکثر و بیشتر آپ کے علاوہ بے جان ہوتی ہیں. تختہ سیاہ بے جان ہے، چاک بے جان ہے، آپ کی کتاب بے جان ہے، آپ کی پینسل، قلم، ساری چیزیں بے جان ہیں. تو بے جان چیزوں کے جوڑے نہیں ہوتے. ایسی بے جان چیزیں جن کے جوڑے نہ ہوں، جیسے قلم، یہ مذکر ہے لیکن اس کا جوڑا مؤنث موجود ہے نہیں، تو قلم ایک مذکر غیر حقیقی ہوگا. ایسے ہی کتاب ایک مؤنث ہے لیکن ایسا مؤنث ہے جس کا کوئی مذکر موجود نہیں ہے. کتاب کے مقابلے میں کوئی مذکر آتا ہے نہیں، تو کتاب ایک مؤنث غیر حقیقی ہوگی. تو مذکر اور مؤنث غیر حقیقی وہ مذکر و مؤنث جن کے جوڑے موجود نہ ہوں انہیں مذکر و مؤنث غیر حقیقی کہا جاتا ہے. جیسے بے جان چیزیں کتاب، گھر، قلم، یہ تمام چیزیں یا تو مذکر حقیقی ہوں گی یا تو مؤنث حقیقی. کتاب ایک مؤنث غیر حقیقی ہے، گھر ایک مذکر غیر حقیقی ہے، اور قلم ایک مذکر غیر حقیقی ہے. تو مذکر غیر حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. او بے جان چیزیں، او اسماء، او اسم جن کے جوڑے موجود نہ ہوں تو ایسے الفاظ یا تو مذکر حقیقی ہوں گے یا تو مؤنث حقیقی ہوں گے. تیسری چیز دیکھیے، بہت ہی اہم چیز ہے یہ کہ آپ نے یہاں مذکر اور مؤنث کی پہچان کر لی، لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں کہ سر مذکر اور مؤنث کے پہچاننے کا فائدہ کیا ہے؟ آخر کیا ضرورت ہے کسی لفظ کو پہچاننے کی کہ یہ مذکر ہے یا یہ مؤنث ہے؟ کیا اس کا کچھ فائدہ بھی ہے؟ جی، آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کا فائدہ بھی. مذکر و مؤنث کی پہچان کا فائدہ. یقیناً مذکر کے پہچاننے کا بھی فائدہ ہے اور مؤنث کے پہچاننے کا بھی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ آپ جانتے ہیں جملہ، سینٹنس، جملے کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے نا، اس میں فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، مبتدا ہوتے ہیں، خبر ہوتے ہیں. A group of words are called sentence. No, تو ایک گروپ، ایک الفاظ کے مجموعہ کو ایک جملہ بولا جاتا ہے، ایک سینٹنس بولا جاتا ہے. تو مذکر اور مؤنث کی پہچان کا فائدہ یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث سے جملے کے آخر میں آنے والے فعل پر فرق پڑتا ہے. مذکر یا مؤنث کی پہچان کا فائدہ یہ ہے کہ مذکر یا مؤنث کا اثر جملے کے آخر میں آنے والے فعل پر پڑتا ہے. اگر سبجیکٹ فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر استعمال کیا جائے گا، اور اگر سبجیکٹ یعنی فاعل مؤنث ہے تو فعل مؤنث استعمال کیا جائے گا. میں مثالیں دے رہا ہوں، اس سے ساری چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی. مذکر کی مثالیں دیکھیے. باپ بہت خوش تھا. باپ بہت خوش تھا. دیکھیے یہاں سبجیکٹ یہ باپ ہے، باپ یہ سبجیکٹ ہے.
اور یہ مذکر ہے، تو اس کا اثر پڑ رہا ہے فعل کے آخر میں استعمال ہونے والے، جملے کے آخر میں استعمال ہونے والے فعل پر، فعل ناقص پر۔ باپ بہت خوش تھا، تھا اس لیے آیا کہ باپ مذکر ہے۔ ایسے ہی دوسری مثال دیکھ لیجئے، لڑکا جا رہا ہے، لڑکا یہ سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، اور اس کے آخر میں استعمال ہونے والا لفظ یہ ہے، اور یہ پورا یہ سوری یہ نہیں ہے، یہ سمجھیے جا رہا ہے، لڑکا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ لڑکا جا رہا ہے کیوں آیا؟ اس لیے کہ لڑکا مذکر ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، قلم اچھا ہے، قلم یہ مذکر ہے، اچھا ہے، اس قلم کا اثر اس پر پڑ رہا ہے اچھا پر۔ اچھا کیوں آیا؟ اچھی کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ قلم مذکر ہے تو اچھا آئے گا۔ ایسے ہی باپ بہت خوش تھا، تھا آیا، تھی کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ باپ مذکر ہے۔ لڑکا جا رہا ہے، جا رہا ہے کیوں آیا؟ جا رہی ہے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ لڑکا مذکر ہے۔ قلم اچھا ہے، اچھا ہے کیوں آیا؟ اچھی ہے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ قلم مذکر ہے۔ تو دیکھیے مذکر کا اثر اس کے آخر میں استعمال ہونے والے، سینٹنس کے آخر میں استعمال ہونے والے الفاظ پر پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی مؤنث کی مثال دیکھیے، مؤنث کی مثالیں، ایک مؤنث ہے، مؤنث کی مثالیں دیکھیے، ماں بہت خوش تھی، ماں یہ سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، اور تھی، یہ تھی کیوں آیا؟ تھا کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ماں یہ مؤنث ہے، اس لیے تھی آیا یہاں۔ دوسری مثال، لڑکی جا رہی ہے، لڑکی یہ سبجیکٹ ہے اور مؤنث ہے، اس لیے یہاں جو فعل آ رہا ہے وہ جا رہی آ رہا ہے، جا رہا نہیں آ رہا ہے۔ ایسے تیسری مثال، کتاب اچھی ہے، کتاب یہاں سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، مبتدا ہے، تو اچھی ہے یہاں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ کتاب مؤنث ہے۔ اگر یہی ماں مذکر ہوتا تو یہاں آتا تھا، اگر یہی لڑکی مذکر ہوتا تو یہاں آتا جا رہا، یہی کتاب اگر مذکر ہوتا تو یہاں آتا اچھا، جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا، وہاں تھا آیا ہے، یہاں جا رہا آیا ہے، اور یہاں اچھا، اس لیے کہ یہ الفاظ مذکر تھے، لیکن نیچے چونکہ یہ الفاظ مؤنث ہیں، یہاں اس لیے یہاں تھی ہے، یہاں جا رہی ہے، اور یہاں اچھی ہے۔ یہ ہے مذکر اور مؤنث کی پہچان کا فرق۔ گویا کہ مذکر اور مؤنث یہ اس کا اثر جملے کی ساخت پر پڑتا ہے، جملے کے اسٹرکچر پر پڑتا ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا لڑکی جا رہا ہے تو سننے والے کیا کہیں گے؟ اس کو اردو بالکل نہیں آتی، اس لیے کہ لڑکی جا رہا ہے، لڑکی مؤنث ہے تو جا رہی آنی چاہیے۔ تو دیکھیے اثر پڑ رہا ہے، سینٹنس بولنے میں، لکھنے میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے جملے کی ساخت میں فرق ہو جاتا ہے، اس لیے مذکر اور مؤنث کی پہچان بہت ضروری ہے، تاکہ آپ لیٹر لکھنے میں، ایسے لکھنے میں، کہانیاں لکھنے میں یا گفتگو اور بات چیت کرنے میں آپ غلطی نہ کریں۔ اگر مذکر اور مؤنث آپ نہیں پہچانیں گے تو کچھ کا کچھ آپ بول دیں گے، مذکر کو مؤنث بول دیں گے، مؤنث کو مذکر بول دیں گے، تو حاصل یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث ایک بہت ہی گرامر کا ضروری حصہ ہے، اس کی پہچان ضروری ہے۔ اگر آپ پہچان لیں گے تو مذکر اور مؤنث کی غلطی نہیں کریں گے۔ اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو مذکر یا تو مؤنث۔ مذکر وہ لفظ ہے جو میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث وہ لفظ ہے جو فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر مذکر اور مؤنث کی دو قسمیں ہیں،
مذکر و مؤنث حقیقی یا مذکر و مؤنث غیر حقیقی۔ مذکر و مؤنث حقیقی اس مذکر و مؤنث کو کہتے ہیں جن کے جوڑے آئیں، اور مذکر و مؤنث غیر حقیقی ان بے جان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے جوڑے موجود نہیں ہوتے ہیں۔ پھر آخری چیز مذکر و مؤنث کی پہچان کا فائدہ بھی جملہ کی ساخت پر ہوتا ہے کہ اگر مذکر لفظ سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، تو فعل بھی اور جملے کے آخر میں آنے والا الفاظ بھی مذکر ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر سبجیکٹ یا فاعل مؤنث ہے تو جملے کے آخر میں آنے والا فاعل، فعل ناقص اور فعل تام یہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کو مذکر و مؤنث کے تعلق سے جو بھی اہم معلومات تھیں وہ مل چکی ہوں گی، اور آپ آئندہ زبان کے لکھنے میں، زبان کے بولنے میں مذکر و مؤنث کا خیال کریں گے، غلطی نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔